اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے جنگ بدر اور جنگ احد کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ آج کی اس مضمون میں بیان کروں گا کہ کس طرح صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کفار کو شکست دے کر اسلام کے پرچم کو لہرایا تھا اور کس قدر جامردی کے ساتھ مسلمانوں نے اسلام کا بول بالا کیا۔ بنی نذیر میں حی بن اخطم سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حی بن اخطم، سلام بن ابی حقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی وغیرہ بنو نذیر کے سردار اور ہود بن قیس اور ابو عمیرہ وغیرہ سرداران بنو وائل متحد ہو کر اول مکہ میں گئے۔ چندہ کی فہرست بھی کھولی، چنانچہ قریش نے خوب بڑھ بڑھ کر مال و زر بھی مصارف جنگ کے لے دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل غطفان میں گئے اور ان کو بھی اسی طرح مسلمانوں سے جنگ کے لیے برانختہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گئے اور پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں ابھی تک سکونت پذیر تھے یعنی کہ بنو قریظہ، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہم عہد تھے اور عہد نامہ کے موافق مسلمانوں کی امداد کرنا ان کا فرض تھا۔ بنو سلیم، فزارہ، اشجع، بنو سعد اور بنو عمیرہ وغیرہ قبائل قریش اور بنو نذیر اور غطفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کے مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے اور اسلام کی بیچ کنی میں کوئی بھی دقیقہ فرد گزارش نہ ہونے دیں گے۔ گزشتہ تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم الشان سازش میں حد سے زیادہ احتیاط برتی گئی اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی ان سب سے بڑی سازش کی خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مظاہر ان میں بنو سلیم کی فوج بھی آ کر مل گئی۔ اسی طرح تمام قبائل راستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطم اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حسین تھا۔ تمام افواج کفار کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد بروایت مختلفانہ کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 20,000 تھی۔ اس لشکر عظیم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب یہ لشکر گراں کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ حملہ آور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھودی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی دیواریں فصیل قائم اور مقامی کر رہی تھی۔ جو سمت کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے کو کوہ اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا، گویا یہی مسلمانوں کا قلعہ تھا اور اس کے وسط میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا خیمہ تھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ خندق کی کل لمبائی مساوی حصے کے 10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔ اس خندق میں ایک جگہ بڑا سخت پتھر آ گیا، سب زور آزمائی کر چکے، پتھر نہ ٹوٹا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھودنے کی اجازت دے دی جائے۔
آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا فوڑا لے کر چلے اور اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنا فوڑا یا کدال اس زور سے مارا کہ پتھر میں شکاف پڑ گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعرہ اکبر کہا، یعنی کہ اللہ اکبر کہا۔ سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی میں نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھ کو شام کی کنجیاں دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری ضرب اس پتھر پر لگائی جس سے اور بھی زیادہ پھٹ گیا اور اس ضرب سے بھی ایک روشنی نکلی، لہٰذا اسی طرح سے نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر فرمایا مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی۔ تیسری ضرب میں پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ یہ تمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آ جائیں گی۔ اس جگہ غور کرنا چاہیے کہ جو 20,000 کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہے اور تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا اور خون کا پیاسا ہے، بظاہر بربادی پیش نظر ہے، لیکن ایران اور روم اور یمن کے ملکوں کی سلطنت و حکومت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہ کام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا ہے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر ملی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کر لیا ہے اور حی بن اخطب بنی قریظہ کے قلعہ میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو آمادہ قتال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحقیق حال نیز ہدایت و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں بزرگوں نے ہر چند ان کو سمجھایا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بنی قریظہ نے نہایت ترش روئی سے جواب دیا کہ ہم محمد کو نہیں جانتے اور نہ ان سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت متعجب اور حیران ہوا، کیونکہ اس سے پیشتر عربوں نے اس قسم کے خندق نہ دیکھی تھی۔ یہ حملہ کفار کی طاقت و شوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوششیں تھیں۔ مسلمان اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گڑھ میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندر ہی تھے، حملہ کا ہر وقت خوف تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جا رہے تھے، سخت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کا عبور کرنے کی کوششیں ہوئیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی گھوڑا کدا کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک کافر عمر بن عبد جو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا، اس کو حضرت علی نے قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ یہ حالت قریباً 1 ماہ تک جاری رہی۔ دشمنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا، ان کو باہر سے ہر قسم کی امداد تواتر پہنچ رہی تھی۔ نہ سامان رسد کی ان کے لیے کمی تھی، نہ ان کی جمعیت میں کوئی کمی واقع ہوئی تھی۔ مسلمان کی یہ حالت تھی کہ سامان رسد کہیں سے میسر نہ آ سکتا تھا، فاقوں پر فاقے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھکنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ رات کو چونکہ سب خون کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنی ضروری تھا، لہٰذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا پڑتا تھا، دن بھر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن قیصر ایک منافق نے کہا کہ محمد شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہا ہے، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر ہی اب نہیں رہ سکتے۔
بعض کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل کر پاخانہ پھرنے کے لیے تو جا نہیں سکتے، مگر قیصر و کسریٰ کے ملکوں کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کفار کے کلمات تھے۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالت میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت اور ثبات قدم کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کی کہ دب کر صلح کر لی اور صاف انکار کر دیا، اس حالت میں بھی سعید روحیں کھینچ کر اسلام کی طرف آتے اور مسلمان ہوتے۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود جو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غطفان کے لشکر سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا، انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اول بنو قریظہ کے پاس گیا، پھر ابو سفیان کے پاس گیا اور ایسی باتیں کی جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کفار کے حسب منشا اعلانیہ کوئی جنگ حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی باتیں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئیں۔ جب محاصرہ کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز و تند ہوا چلی، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں اور چولہوں پر دگچیاں گر گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ہوا نے بڑا کام کیا اور جاں بجا ڈیڑوں میں آگ گل ہو گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھنے کو بدشگونی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیڑے خیمے اکھاڑ کر فرار ہو گیا۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کا لشکر گاہ خالی پڑی ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے اور یہ واقعہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔